السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے جنگ کے عنوان پر مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے باتیں آئیں۔ اسلام میں یا قرآن نے جنگ کن حالات میں جائز قرار دی ہے اور کن حالات میں شیطان کے ماننے والے انسانیت پر جنگ کو مسلط کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے کبھی کبھی جنگ کو مسلط کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں گزشتہ 2 جمعوں میں آپ کے سامنے آئیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے امن کی بات کریں۔ دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ سب سے پہلے یہ بات آپ سن لیں کہ اگر زمین پر امن قائم ہونا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے راستے ہی سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا کسی اور طریقے سے دنیا میں امن قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام جس کے معنی ہی ہے سلامتی، دنیا اور آخرت میں ایک ایسے سٹیج کو پہنچنا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک خاص سٹیج ہے جو اہل ایمان یا مسلم معاشرے کو، اہل ایمان کے معاشرے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں اہل ایمان کی کامیابی ہی ہوتی ہے۔ تو امن کا مطلب ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہونا ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ یہ 2 کیفیات سے اگر معاشرہ پاک ہو جائے تو وہ معاشرہ پرامن معاشرہ کہلاتا ہے۔ امن کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے، اگر انگریزی میں کہا جائے تو انر پیس، آدمی کا ایک اندرونی امن ہوتا ہے جسے موٹی زبان میں سکون قلب ہم کہتے ہیں، اسے انگریزی میں انر پیس کہا جاتا ہے۔ دنیا اس انر پیس کے لیے بس بہت پریشان ہے، اتنی پریشان ہے کہ طرح طرح کے طریقے اختیار کرتی ہے وہ انر پیس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک ہے دنیا میں پیس، معاشرے میں پیس، امن۔ اگر معاشرہ پوری طرح پرامن ہو جائے لیکن آدمی کے اندر سکون قلب نہ ہو، انر پیس آدمی کو حاصل نہ ہو، تو پھر اس امن کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی کو انر پیس حاصل ہو، خانقاہ کے ایک بزرگ نے
طریقے بتائے جس کے ذریعے سے اس نے اپنے قلب کو سکون حاصل کیا، لیکن معاشرے میں جب آیا تو کوئی سکون نہیں ہے۔ ایسے سکون کا بھی کیا حاصل ہے؟ ایسا سکون جو انر پیس بھی ہو اور سوسائٹل پیس بھی ہو، یعنی معاشرے میں بھی امن ہو اور آدمی کا انر میں بھی امن ہو۔ صرف ساری دنیا میں اسلام ہی یہ دو امن مہیا کرتا ہے، آدمی کا انر پیس اور سوسائٹی کا پیس۔ تو ہم آج کی گفتگو کے ابتدا میں انر پیس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آدمی انر پیس کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو انر پیس حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو تمام تر طریقے اختیار کرنے کے باوجود بھی انہیں سکون قلب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو انر پیس کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے پہلے ہم یہ بتائیں گے۔ اگر ساری دنیا ان باتوں کو مان لے تو ساری دنیا کے ہر فرد کو انر پیس حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ میں نے جب آدم اور اس ذریت کو پیدا کیا تو میں نے اس سے ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے سورہ اعراف میں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ نے کہا کہ تیرے رب نے آدم کی اولاد کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا، یا آدم کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا، اور ان تمام کو جمع کر کے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں پر اللہ تعالیٰ نے گواہی لی، جس سے تمام شامل ہیں۔ آدم کے جتنے بچے آدم سے لے کے قیامت تک آئیں گے تمام کے تمام موجود ہیں، جس میں ٹرمپ بھی موجود ہے، ہمارے مودی صاحب بھی موجود ہیں، دنیا کا ہر حکمراں موجود ہے، دنیا کا ہر پھٹیچر آدمی موجود ہے، ہر آدمی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ علمی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو سب نے کہا بلا شہدنا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے۔ عالم غیب میں جب یہ واقعہ ہوا تمام کے تمام کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی لی کہ میں تیرا رب نہیں ہوں، اور تمام نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ عہد ہوا ہے اسے وعدہ الست کہتے ہیں۔ الست بربکم، وعدہ الست، ہر انسان نے یہ وعدہ الست کیا ہے، اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لاشعور میں لگا دیا ہے، ہر انسان کے، وہ کٹر کافر ہو، کٹر یہودی ہو، زائنسٹ ہو، بدھسٹ ہو، ہر ایک کے لاشعور میں یہ بات اللہ نے لگا دی کہ لاشعور میں یہ موجود ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد کوئی بھی نظریہ جو اس وعدے الگ سے میچ نہیں کھاتا تو پھر آدمی کو سکون نہیں ملتا ہے۔ وہی نظریہ جو وعدے الگ سے میچ کھاتا ہو، یعنی نظریہ توحید،
توحید کے نظریے پہ جو آدمی کاربند ہوتا ہے اسی کو دنیا میں انر پیس، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، لاکھوں کروڑوں کما لیں، دنیا کے مالدار ترین آدمی ہو، لیکن اگر آپ کا نظریہ اس وعدے الگ سے میچ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ آپ پوری دولت لوٹا دیں، آپ کو سکون قلب نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ آپ نے دنیا میں جس نظریے کو اختیار کیا ہے وہ نظریہ اس وعدے سے جو آپ نے اللہ سے کیا ہے میچ نہیں کھاتا ہے۔ مسلمان ان میں بھی جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں مکمل انر پیس حاصل ہوتا ہے، ہر طرح کا پیس، کوئی طرح کی تکدر نہیں، کوئی طرح کا ریب اور شک و شبہ نہیں، پوری طرح اللہ کے اوپر بھروسہ، اطمینان، توکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ پوری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور یہ ثابت کیا کہ سورج، چاند، تارے یہ خدا نہیں ہے، میرا خدا تو وہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، میں کیسے ڈروں؟ یہ بتوں سے کہ میں ڈروں؟ کیسے ڈر سکتا ہوں؟ جبکہ تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم اس ایک خدا سے نہیں ڈرتے جس نے تمہارے ان بتوں کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور میں تمہارے بتوں سے کیسے ڈروں؟ تم بت پرست ہو اور میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اور میں تمہارے بتوں سے کیسے ڈروں؟ اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان بتوں کو تم اپنا خدا مان کے پوچھتے ہو۔ اس کے بعد اس انر پیس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ میری قوم کے لوگوں، یہ دو فریق جو ایک اللہ کو ایک مانتا ہے، تمام بتوں کو پوچھتا ہے، یہ دونوں میں کون حقدار ہے اصل امن کے، انر پیس کے کون حقدار ہیں؟ بتاؤ۔ تم جو ان تمام بتوں کو پوچھتے ہو، تم سکون قلب کے حقدار ہو، یا میں جو ایک اللہ کو مانتا ہوں میں سکون قلب کا، انر پیس کا حقدار ہوں؟ بتاؤ۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے، جن کے اندرون مقدر تھا، بے چین تھا، جن کا ضمیر بار بار کچوکے مارتا تھا، ان کے سامنے اس بات کو کھول دی کہ ظالموں، تمہارا ضمیر ہر لمحے کچوکے مار رہا ہے، تمہارے اندر انر پیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بتاؤ، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں انر پیس کا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اصل انر پیس کس کو ملتا ہے۔ امن کے معنی وسیع ہیں، دنیا کا امن، اندرونی امن، آخرت کا امن، لیکن موضوع کے حساب سے میں اس کا صرف ایک پہلو لے رہا ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والے ہیں۔
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے ہیں. نو مکسنگ، ایمان کے ساتھ شرک کی مکسنگ نہیں کرتے ہیں. انڈلٹریٹڈ ایمان، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں وہی امن حاصل کرتے ہیں، انہیں کو انر پیس ملتا ہے. ذرا بھی شرک کی دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، خواہشات کو خدا بنا لیا، آپ کا امن ختم ہو گیا. ہم بظاہر بتوں کو نہ پوچھتے ہوں، لیکن خواہشات کو تو خدا بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے مقابلے اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں. ہمارے بت خواہشات ہیں، اب ہم خواہشات کے پیچھے دنیا میں دوڑ رہے ہیں. 5 وقت کی نماز ضرور پڑھ رہے ہو، لیکن سینے میں خواہشات کے بت رکھے ہوئے ہیں. ان خواہشات کے بت کو رکھتے ہوئے سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کرنا ہے، ملانا نہیں ہے، نو مکسنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انر پیس جو ہوتا ہے وہ صرف توحید پرستوں کو ہی حاصل ہوتا ہے. ہر لمحے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی اور منشا کی تکمیل کے لیے جو زندگی گزارتے ہیں، انہی کو حقیقی انر پیس ملتا ہے. وہ جب انہیں انر پیس ملتا ہے تو پھر وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر انہیں کسی بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے بے نیاز. تو یہ انر پیس جو دنیا پریشان ہے، کئی گروز پیدا ہو گئے ہیں، انر پیس کے لیے نہیں مل سکتی. اس لیے کہ وعدے الست کے مقابلے میں جو بھی نظریہ ہو اس کو مان لیا، پیس نہیں مل سکتا. تھوڑی دیر کے لیے شیطان کچھ بہکا سکتا ہے لیکن امن نہیں مل سکتا. حضرت گرامی، دوسری اہم ترین وجہ جو انر پیس ختم ہونے کی ہے، آدمی ایمان بھی رکھتا ہو لیکن انر پیس اسے نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا سکون قلب برباد ہو جاتا ہے. کوئی بھی گناہ کرے اور گناہ کرتا رہے اور گناہوں کے راستے پہ چلتا رہے، اس کا انر پیس ختم ہو جاتا ہے. اس کو نہیں مل سکتا انر پیس. آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، وہ سکون قلب حاصل نہیں ہے. مسجد میں آنے کے بعد بھی سکون قلب حاصل نہیں ہے. کیوں؟ ہم ان گناہوں کو دھونا نہیں چاہتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی پھر انہی گناہوں کو کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے اگر معاملات ہوں زندگی کے، صرف اسلام مسجد کی حد تک، گناہوں سے دوری مسجد کی حد تک، اور مسجد سے نکلے اپنے گناہوں میں مصروف ہو جائیں، سکون قلب نہیں مل سکتا. اور سکون قلب بھی صرف اسلام آدمی کو عطا کرتا ہے، اور اس کے سوا آپ کو کہیں سکون قلب نہیں ملتا. اس لیے کہ اللہ نے کہا تم نے گناہ کیا، نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کیے ہو، گناہ کیے ہو، بھاری گناہ کیے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، آ جاؤ میرے دامن میں اپنے گناہوں کو دھو لو. جس کی وجہ سے تمہارے ضمیر پہ غبار ہے، تم نے اپنے انر پیس کو کھو دیا ہے،
تم نے اپنے سکون قلب کو کھو دیا ہے جن گناہوں کی وجہ سے. آؤ چند آنسو بہاؤ میرے سامنے, ان آنسوں سے اپنے گناہوں کو دھو لو. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ صاف کر دے گا, تمہارے زمین پہ جو بوجھ ہے ختم ہو جائے گا اور تم کو انر پیس حاصل ہوگا. آج ہم مسلمان بے چین, پریشان, فکر مند کیوں ہیں؟ خالی ہمارا تعلق نمازوں کی حد تک ہے, نہ قرآن سے ہے نہ کسی سے ہے. بیٹھ کے آج دن بھر کے میں نے کیا گناہ کیے ہیں, ان گناہوں کو اللہ کے سامنے کیسے لے جاؤں گا. آنسو بہا کے ان گناہوں کو دھونے کا جو طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. فجر سے لے کے جو ظہر تک گناہ ہوئے ہیں, ظہر میں بیٹھ کے دھوئیں, نہیں, اس کا طریقہ نہیں. نماز پڑھتے ہی فون لے کے باہر چل دیے, پھر گناہوں میں ملوث. ظہر سے عصر تک جو گناہ ہوئے ہیں, عصر میں ان گناہوں کو دھوئیں, یہ نہیں. دن کے گناہوں کو شام میں, رات کے گناہوں کو صبح میں, یہ دھونے کے جو تصور اللہ کے نبی نے دیا ہے, اس سے ہم ناواقف ہیں. انر پیس اللہ کی قربت کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے, اس کا ضمیر کھچوکے لگانے لگتا ہے, اس کا اندرونی قلب بے چین ہو کے وہ امن کھو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا. پہلے تو کہا کہ میرے نیک بندے گناہ کرتے ہی نہیں بولے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, نہ شرک کرتے ہیں, نہ کسی کا قتل کرتے ہیں, نہ زنا کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد بتا گیا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. پھر بھی اگر اس میں سے کوئی گناہ کوئی کرتا ہے تو بہت بڑا بار گناہ اس نے اٹھا لیا, بہت بڑا گناہ اس نے اٹھا لیا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. یہ 3 گناہ لے کے جو آئے گا اس کا قیامت میں اضافہ عذاب ہوگا, دگنا عذاب ہوگا, اور دوزخ میں ہمیشہ پڑا رہے گا. 3 گناہ: شرک, بچے کے لیے درگاہ پہ مانگ لیے, نوکری کے لیے کسی اور کے پاس مانگ لیے, یہ شرک. کسی کا قتل کیا اور زنا کیا. اگر یہ کر کے اگر آ گیا میرے پاس تو ہمیشہ ہمیشہ کی کا جہنم ہے. یخلد فیہ مہانا, اللہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے, کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما. ہاں تم نے یہ گناہ کیے, شرک کیے, انسان کو قتل کیا, زنا بھی کیا, لیکن توبہ کی, ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے, تو تمہارے تمام گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. معاف کرنا نہیں, 1 اسٹیپ اہڈ, تمہارے ان گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ تصور جو اسلام دیتا ہے, 100 قتل کرنے والے کو بھی یہ تصور ملتا ہے کہ میرے 100 قتل کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نہ ہی معاف کرے گا بلکہ میرے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اس کے دل پہ جو غبار ہوگا کیسے اتر جائے گا, انر پیس کیسے حاصل ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. آج دنیا جس انر پیس کے لیے ترس رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے قریب آ جاؤ, تمہاری زندگی اس سکون قلب کا شکار ہو جائے گی کہ لوگ دیکھ کے لل جائیں گے تم کو. ایسا سکون قلب ہوگا. حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے,
ننھے نے قتل کرنے کے بعد اس کے دل پہ بڑا غبار آ گیا، ارے میں 99 ننھے نے قتل کیا، اب ذرا سدھر جانا چاہیے. تو اس نے ایک مول صاحب سے، چھوٹی مسجد کے مول صاحب سے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے رہتے ہیں لوگ، نظیہ جیسی مسجد کو آ گیا تو صحیح معلومات مل جاتے چھوٹی موٹی. وہ مول صاحب سے پوچھے، ارے ننھے نے قتل کرا، تیری بخشش ہوتی رے؟ حدیث میں یہ الفاظ ہیں. وہ اتنا مایوس ہوا، تلوار نکال کے اس کو بھی قتل کر دیا. ننھے نے اب 100 قتل کے بعد پھر بے چین ہو گیا، اس کے قلب پہ غبار، اس کا پیس ختم ہو گیا تھا. قلبی سکون ختم ہو جائے تو زندگی جی کے فائدہ کیا ہے؟ بڑے مول صاحب پاس آیا، جانکار آدمی کے پاس آیا، اچھے آدمی کے پاس آیا، آ کے بولا صاحب یہ پورا ایسا واقعہ ہے، 99 کے بعد میں 100 کر دیا مایوس ہو کر. انہوں بولے کہ تیرے اور اللہ کی معافی کے درمیان کون سی چیز حائل ہے رے؟ توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا. تیرے اور اللہ کی معافی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تم توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. بس ایک مشورہ میں تم کو دوں گا، جس بستی میں رہتے ہو وہاں رہے کہ تم توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، گندے لوگوں کی بستی ہے، اچھے لوگوں کی بستی میں جا کے رہو، بولے وہاں جاؤ، تم کو توبہ نصیب ہو جائے گی. آگے بھی حدیث اتنے پہ ختم کرتا ہوں. یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. حضرت گرامی، اب اس کے بعد انر پیس کے بعد ہم سوسائٹل آؤٹر پیس کی طرف چلتے ہیں. آؤٹر پیس کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ معاشرے کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس اصول پر اگر معاشرہ چلے کتنا پیسفل ہوگا، اندازہ لگائیے آپ. ان امیجنیبلی پیسفل ہو جائے گا. ہر معاشرے کے فرد کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، نیکی کے کاموں میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی کے کاموں میں، بدعملی پھیلانے کے کاموں میں تم کسی کا تعاون مت کرو. ہر فرد سے یہ مطالبہ ہے معاشرے کے کہ اگر کوئی تمہارا نیکی کی طرف بلائے تو تم اس کا سپورٹ کرو. برائی اور معاشرے میں بدعملی پھیلانے کے لیے تم کو بلا رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون مت کرو. اس بنیاد پہ اسلامی معاشرہ، اس بنیاد پہ انسانی معاشرہ کہ ہر آدمی معاشرے کا صرف نیکی کی طرف بولا، نہیں تو نیکی کرے گا I will support you. ایم ایل اے بھی بولے گا نیکی کر میرا سپورٹ ہوگا، ایم پی بھی کہے گا تو نیکی کر میرا سپورٹ ہوگا. آج کے ایم ایل اے اور ایم پیز نیکوکاروں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، جن کی روڈی شیٹ ہوتی ہے ان کے سپورٹ میں آتے ہیں. جو ہاکس ہیں، جو قبضے کرتے ہیں، ان کے سپورٹ میں رہتے ہیں. ایسے معاشرے میں آپ بتائیے کہ امن کیسے ہوگا جہاں پہ لوگ برائی کے کاموں میں سپورٹ کر رہے ہیں؟ امن نہیں ملے گا. امن تو اللہ کے نبی نے جس معاشرے کو برپا کیا ہے اور ان اصولوں پہ جو معاشرہ چلے گا کہ ہر فرد نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے گا. اور اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور برائی کے کاموں میں جو ہے اگر ساتھ دینے کا معاملہ سرگوشوں کو تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. جب 2 یا 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا ظالم تو یہ مت کر. اور خاص طور سے اہل ایمان کو
مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ. اہل ایمان تم سرگوشی کرو. 2-3 آدمی مل کے سرگوشی کرتے ہیں. سیکریٹ میٹنگ کو بھی سرگوشی کہا جاتا ہے, نجوا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی حکم دے دیا کہ تم معاشرے کو بدامنی پھیلانے کے لیے سرگوشی مت کرو, معاشرے کے پیس کو برباد کرنے کے لیے سرگوشی مت کرو. ایمان لانے والوں اگر تم سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, گناہ اور عدوان سرکشی اور اللہ کے نبی کی مخالفت میں سرگوشی مت کرو. وتناجوا بالبر والتقوى, تقوی اور نیکی کے کاموں میں سرگوشی کرو. 2-3 آدمی ملے تو بس اللہ نے ریڈر دے دیا, نیکی کے باتوں کے سوا کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ایسا معاشرہ, سرگوشیوں کو تو کنٹرول کرنے والا معاشرہ, وہ اسلام جو آپ کی سرگوشیوں کو کنٹرول کر رہا ہے, آپ کی سیکرٹ میٹنگ سے کنٹرول کر رہا ہے, کتنا پرامن معاشرہ ہوگا. معاشرے میں ایک بدامنی ہو جائے تو پہلے بیٹھ کے پلاننگ ہی تو ہوتی ہے 2-4 آدمیوں کی, اس کے بعد ہی تو معاشرے میں امن بھنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نجوا اگر سرگوشی بھی کرو تو صرف ایک ہی راستے میں سرگوشی کر سکتے, نیکی. بھائی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلانا, قرآن کے لیے کیسے پڑھانا, مسلمانوں میں تعلیم کو کیسے فروغ دینا, بچوں کی شادیاں ہونا مشکل ہو گیا اس کو کیسا, یہ اس کے لیے سرگوشیاں ہونی چاہیے, اس کے لیے میٹنگ ہونی چاہیے, معاشرے کے امن کے لیے میٹنگ ہونی چاہیے. یعنی سرگوشیوں سے لے کے عام جو معاشرتی تعاون اور ریلیشن ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالبر والتقوی, اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے. آرگنائز جو کرائمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کا امن درہم برہم ہو جاتا ہے, وہ سیکریٹ میٹنگ سے ہی تو شروع ہوتے ہیں. بتائیے آپ, سیکریٹ میٹنگ سے آگے بڑھ کے جو ہے بڑے بڑے کرائمز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ بین لگا دیا, ریڈر لگا دیا, نہیں تم کرے تو نیکی کے کاموں میں بات چیت کرو. حضرت گرامی, سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹرز کا تذکرہ کیا ہے. ایک کیریکٹر ہے پیس میکر, سوسائٹی میں پیس میکر, اور ایک کیریکٹر ہے سوسائٹی میں پیس بریکر. پیس میکر اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے, اس کو کیا انعام ملنے والا ہے, اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور پیس بریکر جو ہے اس کا کتنا برا ٹھکانہ ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور معاشرے کے ہر فرد سے یہ آیتیں مطالبہ کرتی ہے کہ تم ایسے بنو کامیاب ہو جاؤ گے, اگر ایسے بنو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. پیس میکر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ابھی میں نے شروعات میں ہی کہا الست بربکم, وہ عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ ایگریمنٹس کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے کانپتے رہتے ہیں. بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو, بہنوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو, رشتہ داریاں نبھاؤ, اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور بندے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بھائی کے لیے نثار, بہن کے لیے نثار, رشتہ داریوں پہ میں نثار, دوستوں کے لیے دوستی میں نبھاؤں گا,
اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے رشتوں کو نبھاتے ہیں تو اس معاشرے میں امن بھنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاندان کا امن بھنگ کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا. بھائی کا اگر حق ادا نہ ہو تو پھر خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. وہاں شادی میں جانے سے سکون نہیں ملتا ہے. آپ نے کوئی ایسی شادی گئی جہاں پہ آپ کے بھائی بہن کا ہو جس سے آپ کے تنازعات ہو، اس شادی میں جا کے آپ بس مبارکباد دے کے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو خوشی نہیں ملتی. آپ کا دل کا امن، انر جو امن ہے، پیس ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. والذین صبروا ابتغاء، اس کے بعد 4 باتیں فرمائی. دیکھیے معاشرے کے لیے، معاشرے کے سکون اور امن کے لیے کتنے اہم ہے. دیکھیے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. یہ وہ لوگ ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اس کو جوڑتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نہیں، معاف کرنا، ذہن میں والذین صبروا ابتغاء، یہ لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہر طرح کی مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور جو کچھ بھی وہ کماتے ہیں چھپے کھلے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. سرا وعلانیہ، جو کچھ بھی کماتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ ان کو دیتا ہے رزق کے طور پر، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. اور برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہتے ہیں. کسی نے برائی کی، اس کا بدلہ نیکی. کیا امن رہے گا بھائی؟ برائی کا اچھا میرے ساتھ یہ کیا ہوا، اس کی برائی کرنے لگے تو معاشرے کا امن ختم ہو جائے گا. برائی کو نیکی سے بدلے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائیوں کو نیکیوں سے بدلے. یہ 4 کام، صبر کرنا اللہ کے لیے، نماز پڑھنا، اور پھر اپنے اموال کو غریبوں پہ خرچ کرنا، اور لوگ جو برائی کر رہے ہیں ان کو نیکیوں سے اس کو دفع کرنا. اللہ تعالیٰ فرمائے they are the peacemakers. peacemakers of the society. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے. اس کے بعد جنت میں کیا کیا ہے ان سے تذکرہ جو ہے آپ کو اگلی آیت میں ملے گا. ٹائم نہیں ہے، آپ قرآن میں سورہ رعد میں پڑھیے. جنت میں وہ جائیں گے، ان کی بیوی بچے پورے جمع ہو جائیں گے، فرشتے سلام کریں گے. یہ پیس میکر کے لیے مجدہ ہے. اور پیس میکر کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. پیس بریکرز، معاشرے کے پیس بریکرز، یہ جو بھی وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا، بندوں سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ دیا. بیوی کے ساتھ جو نکاح کا ایگریمنٹ ہے اس میں خلل ڈال دیا، ہر چیز میں خلل. اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیں. بھائیوں کے ساتھ اچھا رہو رہا ہے، انہیں ایسا کرا میرا ایسے. آج پورا معاشرہ اپنا ایسے ہی ہے. بھائیوں میں دوری ہے، بھائی بہنوں میں دوری ہے. ہر ایک کے پاس ایک ایک کنڈا بھر اپنے بھائیوں کے لیے شکایتیں ہیں، شکوے ہیں. سوسائٹی میں امن کیسے ہوگا؟ خالی شادی میں باجا بجانے سے امن تھوڑی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمانے کی ایسے بنو، ایسا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، نہیں بننا.
جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں. زمین میں فساد، ہر کام فساد کا. فساد کا مطلب امن ختم. تو یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پیس بریکرز ہیں. ایسے لوگوں پر اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان کا برا ٹھکانہ ہے. معاشرے میں کھول کے رکھ دیا کہ یہ پیس میکرز ہیں، یہ پیس بریکرز ہیں. پیس میکرز کے لیے یہ کامیابیاں ہیں، پیس بریکرز کے لیے یہ ناکامیاں ہیں. اللہ کے نبی کا معاشرہ پیس میکر کی طرف دوڑتا ہے. مسلمانوں کا معاشرہ، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانے والوں کا معاشرہ پیس میکرز کی طرف دوڑتا ہے. نہیں، میرا ٹھکانہ بہتر ہونا چاہیے. دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا. ہر فرد چاہے گا کہ میں پیس میکر بنوں معاشرے کا، تاکہ میرا ٹھکانہ بہتر بن جائے. حضرت گرامی، آخری بات مختصر طور پہ میں اپنی عرض کر کے ختم کروں گا. سورہ روم میں جن جن معاملوں میں انسانی معاشرے کا پیس ختم ہو سکتا ہے، غلط انداز میں دیکھنے کی وجہ سے، غلط معنی نکالنے کی وجہ سے معاشرے کے پیس جو ہے بھنگ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالموں، اسے تم کس اینگل سے دیکھ رہے ہو؟ یہ اینگل سے دیکھو، یہ میری نشانی ہے بنی، میری نشانی ہے جی. یہ تم کس اینگل سے دیکھ کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو، بامبنگ کر رہے ہو؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا اور تم انسان ہو کے پھیلے جا رہے ہو. یہ کانسیپٹ دیا، اے ٹرمپ تم مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ کالا کالا نہیں ہے، کالا بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، تو بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. اور میجورٹیرین ذہن رکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمارا معاشرہ پھیل گیا ہے، ہم میجورٹی ہو گئے ہیں اور مائنارٹیز پہ ظلم کیا جائے. ظالموں، یہ وہ نہیں ہے سوچنے کا انداز. یہ سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ہے. کالا بھی مٹی سے بنا، گورا بھی مٹی سے بنا، میجورٹی بھی مٹی والوں کی، مائنارٹی بھی مٹی سے بنی، اور اس میں تم اللہ کی نشانی دیکھو. جب معاشرے کے لوگ کسی بھی معاملے میں اللہ کی نشانی دیکھنے لگے، اس کا دوسرا پہلو جس کی وجہ سے امن بھنگ ہو سکتا ہے، کیا امن بھنگ ہوگا؟ بامبنگ کرنے سے پہلے سوچ کرے وہ بھی مٹی سے بنے، میں بھی مٹی سے بنا. مجھے یہاں رکھا ہے امریکہ میں، ان کو فلسطین میں رکھا ہے. وہ بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ. میں ان کو ختم کر کے کیا کروں؟ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے مجھے امریکہ میں رکھا، ان کو فلسطین میں رکھا، اس لیے میں ان کو ختم کروں؟ نہیں، میں اس میں اللہ کی نشانی دیکھوں گا. کیا بامبنگ ہو سکتی ہے؟ دنیا کا امن بھنگ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ معاشرے کی یونٹ کی خوشحالی اور امن کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیوی کو بنایا اور تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی. تم جھگڑتے ہو، گھر کا ماحول امن مقدر کرتے ہو، بچے بکھر جاتے ہیں، ماں باپ جب لڑتے ہیں، بچوں کی مستقبل تباہ ہوتی ہے. ظالموں، سوچو، تمہاری بیوی تمہارے اپنے جسم کا حصہ ہے. من انفسکم کہے اللہ تعالیٰ.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے اپنی نفس سے ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا ہے. یہ بیوی کوئی غیر نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کا حصہ ہے. اس پہ ظلم کرتے ہو، گھر کا امن برباد کرتے ہو، بس اس بات پہ کہ اس نے تمہاری نہیں سنی، اپنی کچھ منمانی کر دی. اس لیے میاں بیوی کے تعلقات میں جو معاشرہ اللہ کی نشانی ڈھونڈتا ہے، اس گھر میں بدامنی کیسے ہو سکتی ہے بتائیے؟ ایک مومن یہ سمجھے کہ میری بیوی یہ میرے جسم، میرے نفس کی جز ہے، اور اللہ کی آیتوں میں کی ایک، اللہ کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہے. وہ لڑنے والی ہوگی، جھگڑنے والی ہوگی، لیکن وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کتنا بہترین معاشرہ ہوگا، آپ اندازہ لگائیے. امن کس طرح قائم ہوتا ہے. آخری آیت جس پہ ساری دنیا آج تباہی کا شکار ہے، جس کو غلط انداز میں دیکھنے کی وجہ سے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اللہ نے زمین و آسمان بنا دیے، پھر تمہارے رنگوں کا اختلاف اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو گورا میں کالا، آج ساری دنیا میں جو چیز چل رہی ہے، امریکہ یورپ میں ریسزم، گورے اور کالے کی ایک جنگ چل رہی ہے. ظالموں، یہ گورے کالے کی جنگ، دنیا کو بدامنی کا شکار کر رہے ہو تم. نہیں، اللہ کی نشانی ہے یہ. اللہ نے کیسے بنا دیا، گوروں کو بھی بنا دیا، کالوں کو بھی بنا دیا، طرح طرح کے رنگوں کو بنا دیا. اس میں تم اللہ کی نشانی دیکھو. اپنے نفس کی خواہشات کے لیے ان کو کچلنے کی کوشش مت کرو. اور تمہارے زبانوں کا اختلاف، ابھی میں نے صبح میں دیکھا کہ مہاراشٹر میں ایک پارٹی ہے MNS، راج ٹھاکرے کی پارٹی، وہ جو بھی ہندی بول رہا ہے اس کی دکان کو جلا دے رہے ہیں، لوٹ لے رہے ہیں. بڑے ہندی والوں کے یہاں پہ حق نہیں ہے. ارے امن کرہم برہم. ہمارے ہوم منسٹر نے انگریزی کے بارے میں کہا، 2 دن تک وہ باتیں چلتی رہی. یہ کوئی بولنے کی، ارے زبانیں ہیں، اس میں اختلاف ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہے. اس میں اللہ کی نشانی دیکھو تم. جب اسلام پوری طرح پھیل گیا تو اسلام کی سلطنت میں بنو عباس میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی تھی. عربی ہی کئی سلینگوں میں بولی جاتی تھی اور کئی سینکڑوں زبانیں بولی جاتی تھی. لیکن پورے ایک ساتھ حج کرتے تھے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو زبانوں کا اختلاف کر رہے ہیں، واہ کیا اللہ کی نشانی ہے. ارے تو کالا ہے، کہاں سے آ گیا؟ نائجیریا سے. کیا اللہ کی نشانی ہے. ارے کتنا کالا بنایا تو، یہ کتنا گورا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ تصور دیکھیے، ساری دنیا میں امن ہی امن رہے گا. تو حضرات گرامی، میں نے 2 امن کے تذکرے کیے ہیں. ایک امن انر پیس، اس کے بغیر بیرونی امن فائدہ مند نہیں ہے. وہ امن بھی صرف عقیدہ توحید میں ملے گا. دوسرا سوسائٹل امن، ساری دنیا میں جو باہر امن ہے، وہ بھی صرف اسلام کے اصول پہ اگر معاشرہ قائم ہوگا، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ جو معاشرہ قائم ہوگا، آخرت کے تصور کے ساتھ جو معاشرہ قائم ہوگا، اسی میں امن قائم ہوگا. نہیں تو کوئی امن قائم نہیں ہوگا. جتنے بھی لوگ نماز کو دیر سے آتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں کہ ان کی زندگی میں امن رہتا ہی نہیں. اذان کے ساتھ ہی جو مسجد کو آئے، پرامن زندگی میں امن، اطمینان سے آ رہے ہیں، وقت دیکھ کے اب آ رہے ہیں، بے چین، کہیں سکون نہیں، نہ گھر میں سکون، نہ دکان میں سکون، نہ کام میں سکون، اسے کہ تم اللہ سے دور ہو گئے. اور پیچھے سے سامنے آ کے نماز پڑھتے، جبکہ جمعہ کے اصول میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کندھے اگلتے ہوئے آگے مت بڑھو، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ. ہم نماز کے اطمینان سے آئے اور یہ سمجھیں کہ اطمینان نہیں، تمہیں اطمینان مل ہی نہیں سکتا، سکون قلب مل ہی نہیں سکتا. نہ گھر میں بچے تم کو ستائیں گے،
کاروبار تم کو ستائیں گے، دوست تم کو ستائیں گے، اس لیے کہ تمہارا تعلق اللہ سے خراب ہو گیا۔ جب اللہ سے تعلق خراب ہو گیا تو دنیا میں کہاں سکون ملے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔